بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں پاکستان امریکہ تعلقات میں گرم جوشی، افغان شہریوں کو تعلیمی نظام اور دیگر شعبوں تک رسائی دی، پناہ گزینوں کے عالمی دن پر وزیر اعظم کا پیغام، بلاول بھٹو کی زیر قیادت کامیاب سفارتی مشن، فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ، بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جھوٹ کی بھرمار۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی، امین حفیظ اور جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں کو۔ جی وعلیکم السلام۔ جمعہ مبارک۔ جی خیر مبارک۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، عادت سے مجبور۔ ویسے تو منع کیا جاتا ہے کہ ادھر ادھر تانگ جھانک نہیں کرنی، لیکن عادت ہے، عادت تو رضی دادا سروں سے جاتی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو امریکہ سے کوئی کال آئی ہے، سیکرٹ ہے۔ کیا کال آئی ہے؟ نہیں، مجھے کہا گیا ہے کہ کال آئی ہے، کھلے عام کال آئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو امریکہ سے کال کی ہے، اور بڑی کمپریہنسو کال تھی، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے سے زائد کی وہ کال ہوئی تھی۔ اس کے اندر انہوں نے دو طرفہ امور، دلچسپی کے امور تو ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو پرائم منسٹر نے انہیں یاد دلایا اور انہوں نے یاد کیا کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کامرس اور دیگر شعبوں کے اندر سرمایہ کاری کا وعدہ کر رکھا ہے، جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پوری طرح یاد ہے۔ اور روبیو صاحب نے کہا ان قریب جو ہے وہ چلے گا، اس مطلب کہ وفود کا تبادلہ ہوگا۔ ابھی بھی ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب، اگر یہ خطے کی صورتحال یہ نہ ہوتی تو وہ وہاں پہ ہوتے، اور کوئی ہمارے سیکٹری کامرس ادھر ہی تھے، امریکہ میں ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی معاہدے شاہدے بھی سائن ہو رہے ہوتے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے خطے کی صورتحال کچھ ایسی نہیں ہے، اور اسحاق ڈار صاحب اس میں بہت کردار ادا کر رہے ہیں مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور دن رات مطلب کہ وہ سفارتکاری میں بزی ہیں، تو ہیرو مانے جا رہے ہیں اس وقت۔ ہاں، اس وقت کے تو بلا شبہ اسلامک ورلڈ کے اندر اگر کسی بندے کی سفارتکاری کے حوالے سے مانی جا رہی ہے، مطلب وہ جناب اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب کے لیے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ کے فون لائن میں لگے ہوتے ہیں کہ فلاں کا فون وہ سن رہے ہیں اور دوسرے کا ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے، مطلب اس طرح کی صورتحال ہے۔ جیسے ریلوے ٹریک پہ وہ ذرا کچھ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے نا، پھر وہ ٹرینیں لائن لگ جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے ملایا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو کال آ گئی ہے، اسحاق ڈار کے چرچے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کے دورے کے چرچے تو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ ویسے میں نے کہا میں بتا دوں، اور اس پہ ٹرمپ صاحب نے خود فرمایا، تو ہمسایوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ تو بات کی بات ہے، ٹرمپ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس نے آئی لو پاکستان بھی کہا ہے۔ اور رضی دادا صاحب، میں کہتا ہوں وہ جو ملاقات ہو رہی ہے نا، ہائے 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 ہائے، اسلام آباد خوش ہے، دلی میں کہرام مچا ہوا ہے۔ دلی میں کوحرام ایسا مچا ہے کہ رونے کی آوازیں یہاں تک آ رہی ہیں، چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ وہ جو کہتے تھے تنہا کر دیا ہے، یہ الگ تھلگ ہو گیا ہے، یہ پیسے مانگنے والا ملک ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں سلسلے ملاقاتوں کے نہ چھوڑیے۔ اچھا، اب دیکھیے پرائم منسٹر نے دو باتیں اور کہی ہیں جو بڑی امپورٹنس کی حامل ہے۔ روبیو صاحب نے جو ایک بات کہی ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو پروٹوکول، عزت، احترام فیلڈ مارشل صاحب کو دیا گیا اس کے حوالے سے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ہم ٹرمپ مطلب کہ اور بھی ان تعلقات کو بڑھانا چاہیں گے، کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب نے ٹرمپ صاحب کو دعوت دی تھی پاکستان کے دورے کی، اور انہوں نے قبول بھی کر لی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس دورے کے لیے چشم برا ہے، مطلب انڈائریکٹلی اس کا مطلب یہی ہے، اگرچہ پریس ریلیز میں نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آگے انہوں نے روبیو صاحب نے کہا، ہم نے انہیں بتایا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کیسے ہم نے کردار ادا کیا ہے اس خطے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ اس خطے میں آپ کا بڑا اثر و رسوخ ہے، تو آپ خطے میں
अमन की बहाली के लिए भी अपना किरदार पाकिस्तान अपना कायदाना किरदार अदा करे। मतलब मेरे से तो ये प्रेस रिलीज वाले अल्फाज हजम ही नहीं हो रहे, कायदाना किरदार पाकिस्तान बहुत खित्ते में बड़ी अदा बात करे। है कि और पाकिस्तान अमेरिकी कायदाना सदर ये कहे कि मुझे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाय 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 से मुलाकात करके फख्र महसूस हो रहा है। एहसास फील मतलब वो क्या कह रहे थे कि मैं जानना चाहता था कि हु इज द पावर, Who is the- नहीं हु इज द मैन नहीं बिहाइंड दी। नहीं वो जानना चाहता सी कि इंडिया नु फेंट किने लाई। हाय 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 ये सही है। कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतनी जुर्रत के साथ वो अमरीकी सदर कहते हैं कि मेरा दिल हाय बाग बाग हो गया। अच्छा शुमाइला, जो अमरीकी सदर है ना, ये मैं आपको बताऊं बेसिकली लोहरी बादशाह है। ये जो होते हैं ना, ये प्रोटोकॉल का सफारतकारी वाला नहीं 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 नहीं, वो जिससे मिलते हैं ना दिल खोल के मिलते हैं और उनको बिल्कुल डुले प्यार आदमी। मोहब्बत भी करते हैं। खुले डुले आदमी। हाँ, वो देखते हैं कि मेरे सामने जो बैठा है अगर वाकई कोई उसके दिमाग में कोई चीज है और वो ब्रिलियंट आदमी है, ताकत का इस्तेमाल करना जानता है और अपनी सलाहियतों से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना जानता है, तो फिर अमेरिकी सदर उसकी कदर भी करते हैं। अच्छा अमीन साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब का वहाँ दौरा, चर्चे, जैसे हम बहुत खुश हो रहे हैं, हाँ, दुनिया ने क्यों माना, ट्रम्प साहब ने माना, हमारे फील्ड मार्शल साहब का उनको दावत देना कि आप पाकिस्तान आए, इस नए सारे रिलेशनशिप को तजारती हवाले से आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान का जो अमेरिका के साथ ताल्लुक है और सदियों से है, जरा बहुत गूढ़ा है। उसमें देखिए जी, अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है जी। और बहुत ज्यादा उसकी रियासतें हैं, मतलब 50 से ज्यादा। अच्छा, इतनी बड़ी रियासतों में उसकी एक एक रियासत जो है, मतलब अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान से बरी है तो इसमें मुजायका नहीं होगा। अगर आपके दरवाजे अमेरिका के तिजारत के लिए खुलते हैं और जिस तरह के पाकिस्तान के बारे में हमेशा मोहब्बत भी की जाती है, तो अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए, इंसदादे दहशत गर्दी में उसका जो पॉजिटिव रोल है, तिजारत, तवानाई, IT बेस्ड, ये जितनी भी शोबे हैं, अमेरिका जानता है कि जिस तरह मैं आपको बता दूं, पाक भारत जंग में आय हाय 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 हमारे जवानों ने जिस तरह जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का, मैं कहता हूं जुर्रत और बहादुरी से इस्तेमाल करके उनकी चीजों को ऐसे जैम कर दिया है, आय हाय 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 तहस नहस करके रख दिया है। अमेरिका पाकिस्तान की इस खुदादा सलाहियतों का, इस टैलेंट का, जैसे ऑलरेडी अमेरिका भी जानता है कि पाकिस्तान के वो लोग जो यहाँ से तालीम हासिल करके अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने अपनी तालीम को और बढ़ाया और अपनी सलाहियतों को और निखारा, और अब वो अमेरिका और यूरोप के ममालिक में जिस तरह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, अमेरिका समेत पूरी दुनिया पाकिस्तानियों के टैलेंट से आगाह है। और अब आप अभी जो कुछ अर्सा पहले हमने एक बहुत बड़ा दहशतगर्द अमेरिका का पकड़ के दिया है, उनके जनरल ने हमारी बड़ी तारीफ की है, इसलिए कि मतलब आप जिस जुर्रत और बहादुरी से काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि असला नहीं लड़ता, राफेल तो उनके पास भी था, JF थंडर 17 हमारे पास भी है, लेकिन जिस बहादुरी से फजाओं में मैं कहता हूं जी दुनिया के सामने। हाँ, आपकी बात थोड़ी सी मैं काट रहा हूँ, वो जो आपने कॉमर्स के हवाले से पूछा है, अमेरिका हमारा सबसे तिजारती बड़ा ताल्लुकात, ट्रेड पार्टनर है। मैंने कहा कि फैजी की तरफ जाने से पहले मैं ये बता दूं, और ये वो ट्रेड पार्टनर है जिसके साथ तिजारत का तवाज़ुन हमारे हक में, यानी पाकिस्तान उनको ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका हमें कम चीजें बेच पाता है। सही, ठीक है, सही। तो ये जो हमारी पार्टनरशिप है, हम इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान बोइंग जहाज के बहुत से पुर्जे भी बनाता है कराची में, और कंपनियां हैं जो कि बना के एक्सपोर्ट करते हैं, तो यानी कि उनका जो प्राइड है बोइंग, इस रिलेशनशिप में हमारे तिजारती जो ताल्लुकात हैं वो भी बढ़ाने, बल्कि ट्रम्प साहब तो कहते ही यही हैं कि हमने ट्रेड के नाम के ऊपर हमने जंगबंदी करवाई है, ट्रेड के नाम के ऊपर जंगबंदी करवाई है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने कॉल जो रिसीव की है उसमें उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया कि जनाब आपने जो जंगबंदी करवाई है, हम उसके ऊपर कमिटेड हैं। ठीक है, आपके कहने के ऊपर हमने हाथ रोक लिया था, वरना हम फेंट रहे थे उनको। ठीक है, तो मुझे तो आज अमेरिकी सदर की ये बात भी है ना बड़ी मजे की लगी, जब उन्होंने फिर इस बात को दोहराया कि पाक भारत जंग जो है उसको बंद कराने में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। मोदी साहब को फिर हाय 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 हाय, रोबियो ने भी कहा, उन्होंने भी कहा उन्होंने भी कहा, और मोदी साहब की छेड़ बन गई है। हाँ,
ان کی یہ چھیر بن گئی ہے, مطلب اب وہ ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا یہ فکرہ. ہاں اے فون تے جڑا بندہ ہے انہوں ہی لے لو. فیضی صاحب میں نے کہا آپ کو بھی شامل کر لیں, آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے بھول گئے, ہم آپ کو بالکل نہیں بھولے ہیں. یہ بتائیں, یہ جو رضی دادا نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو فیلڈ مارشل کا یہ دورہ, یہ دعوت, یہ محبت, یہ عزت ہضم نہیں ہو رہی جو امریکہ نے دی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس کی دو چیزیں ہیں. شکر ہے میری باری آ گئی ہے, ورنہ مجھے واقعی لاہور ہی آگے پروگرام کرنا پڑا کرے گا تاکہ میں ساتھ ساتھ میں بھی ہنس سکوں اور گفتگو کر سکوں. اس میں دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں بھائی اور آپ بھی شمائلہ اس چیز کو دیکھیں گے. کل ایک ہندوستانی جو خارجہ سیکٹری ہیں وکرم مسری, ان کی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی جس میں انہوں نے کہا جی کہ نریندر مودی کی امریکن پریزیڈنٹ سے فون پہ گفتگو ہوئی ہے, 35 منٹ تک جاری رہی ہے, حالانکہ وہ 35 منٹ نہیں تھی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وہ کینیڈا گئے ہی اس لیے تھے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے مل سکوں, وگرنہ تو کینیڈا نے تو ان کو اس طریقے سے بلایا ہی نہیں تھا G7 سمٹ کے اندر. لہٰذا جو اس میں انہوں نے کہنے کی کوشش کی وہ سارا جھوٹ تھا, لغو تھا, کذب تھا, اور اس میں انتہائی بونڈی طریقے سے یہ باتیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ اچھا ملاقات وہاں نہیں ہوئی تو آپ جاتے ہوئے امریکہ سے ہوتے چلے جائیں. مجھے یہ پتا چلا ہے مودی صاحب نے آگے سے یہ کہا ان میں نہیں آنا, ان دی وجہ ہے کہ اتھے تواڈے بیٹھے رہے حافظ صاحب بھی, تو مجھے کیوں آپ نے چپڑے شپڑے دوبارہ ڈلوا دینی ہے, لہٰذا وہ نہیں گئے. اس قسم کی چیزیں انڈیا مسلسل کر رہا ہے اور مسلسل وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہار بھی نہیں مار رہا اور آپریشن سندور اس کا جاری ہے. ایک تو بات یہ کرنا تھی کہ ایک ٹیلی فونک کال کا وہ چرچا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن منہ پہ آ کے دوبارہ سے لگ گیا. جس طرح ہندوستان نے میڈیا پہ یا ہندوستانی اہلکاروں نے, سفارتکاروں نے, حکومتی زعماء نے جس طرح جھوٹ بولا اور پوری دنیا پہ ان پہ تھو تھو ہوئی, اسی طرح آج کی ٹیلی فونک گفتگو سے پہلے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ٹیلی فونک گفتگو تھی جس میں اعتراف تھا اور میرے دوستوں نے کہہ دیا کہ تجارت ہو, سرمایہ کاری ہو, معاملات ہوں, ایکسپورٹ ہو, اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑے دروازے ہیں امریکہ کی صورت میں, اور ہم انشاءاللہ اس کو بتائیں گے اور پوری دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں, امن کے متلاشی ہیں. سب سے زیادہ شہادتیں ہم نے دی ہیں, سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, سب سے زیادہ مالی نقصان ہم نے کیا پاکستان میں. لہٰذا اب یہ دنیا مان رہی ہے اور یہ مزید مانے گی. آپ نے جہاں تک سوال کیا کہ ہمارے فیلڈ مارشل کا دورہ ہے امریکہ, اس کے بعد تو وہ میں اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت ٹاپ پہ جو بات جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر وہ یہی جا رہی ہے کہ وہ فیلڈ مارشل جس نے, اور جس کو کہتے تھے چھوٹا سا پاکستان ہے, جس کو پتہ نہیں تھا بعض ممالک کے لوگوں کو, ان کو ایک دفعہ پھر پتہ چلا, ایٹمی دھماکوں کے موقع پر ایک دفعہ پتہ چلا, اور اب پتہ چلا دوبارہ سے ان ملکوں کے لوگوں کو کہ پاکستان وہ ملک ہے جو امن کے لیے بھی کوشاں ہے, جو پوری دنیا کی ترقی چاہتا ہے اور اپنی ترقی کے راستے بھی وہ بڑے واضح رکھتا ہے. لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ وہ موقع آ چکا ہے جو ممالک پراکسیز یا جو ممالک سازشیں کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, اب وہ انہیں بھی رکنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان کا ایسا خوبصورت اور روشن چہرہ جس پہ ہندوستان نے اور کچھ اندرونی سہولت کاروں نے سیاہی ملنے کی کوشش کی تھی اور وہ ناپاک کوشش کی تھی, لیکن وہ روشن چہرہ سامنے آ چکا ہے. وہ ہمارے پرائم منسٹر کا, ہمارے فیلڈ مارشل کا دورہ ہو, دیگر ممالک کا, یا امریکہ جانا ہو, یا امریکہ سے فون کال کا آنا ہو. لہٰذا یہ ہم نے صحیح, ہمارے فیلڈ مارشل کے دورے پر تو بھارت میں صف ماتم بچھا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, بھارت میں بھی اور بھارت کے باہر بھی, کہ انہوں نے سفارتی طور پہ بھارت کو اکیلا چھوڑ دیا. مودی کی کافی دھنائی ہو رہی ہے. ایک جملہ میں ضرور شمائلہ کہوں گا, وہ یہ کہ آج جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کا استقبال ہوا ہے کراچی کے اندر, یہ بھی وزیر اعظم کو بھی میں سلوٹ کرتا ہوں, جناب صدر مملکت کو بھی کرتا ہوں, بلاول بھٹو زرداری کو بھی کرتا ہوں کہ پوری دنیا کو جو خوبصورت تصویر پیش کی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کا جس طرح خطاب ہوا واپسی میں استقبال کے موقع پر, جیسے آج پناہ گزینوں کا عالمی دن, اور اس پر پرائم منسٹر صاحب نے پیغام دیا کہ 4 دہائیوں سے ہم افغان بھائیوں کی جو ہے وہ مہمان نوازی کر رہے تھے, ہم نے تعلیم میں اور دیگر بھی بہت سارے شعبہ جات میں ان کو حصہ دیا, ان کو اپنا سمجھا.
تو یہ اعزاز صرف پاکستان کو ہی حاصل ہوا ہے. دیکھیے پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرا نمبر کے اوپر ہمارے ہمسائے ایران کو بھی حاصل ہے کہ انہوں نے بھی بہت سارے افغانیوں کو پناہ دی ہے. اور لیکن میں اس بات کے اوپر آپ کو ایک خبر بھی دے دوں. ایک وزارت داخلہ کے اندر میٹنگ بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں، بلکہ کل ہی ہوئی ہے، کل یا پرسوں، اور اس میں یہ جو افغان مہاجرین ہیں جن کے لیے 30 جون ڈیڈ لائن تھی جی بالکل کہ ایوری افغان شوڈ گو، اس میں 3 سے 6 ماہ کی ایکسٹینشن کی گئی ہے تاکہ اگر انہوں نے یہاں پہ اپنی جائیدادیں خرید لی ہیں یا کاروبار اسٹیبلش کر لیے ہیں تو وہ اس کو ڈسپوز آف کر لیں. اور خاص طور پہ جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے لیے کوئی اور بھی جو ہے اس پہ غور ہو رہا ہے. کوئی اور بھی دیکھیے نا، آپ اگر کسی ملک میں جا کے پراپرلی وہاں پہ کاروبار اسٹیبلش کر لیتے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ ملک آپ کو نہیں باہر نکالتے نا. تو اس حوالے سے بھی کچھ پرپوزلز ہیں، ابھی اس پہ غور نہیں ہوا، لیکن پرپوزلز ہیں کہ جناب جنہوں نے یہاں پہ بہت بڑے بڑے کاروبار اسٹیبلش کر لیے ہوئے ہیں، تو دنیا کے لوگ تو نیشنلٹیاں دیتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے والوں کو، تو اگر انہوں نے کر لیا ہوا ہے تو پھر ان کو کوئی ان کے لیے کوئی الگ سے ونڈو کھولی جائے. لیکن جو کہ مطلب لائبلٹیز ہیں یا جو کہ صرف اقوام متحدہ کے مہاجرین کا فنڈ کھانے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب ان کے ملک میں امن ہو گیا، ان کو واپس جانا چاہیے. ابھی بھی پاکستان وہ والا سلوک نہیں کر رہا جس طرح کا سلوک جو ہے دنیا کی دیگر اقوام کرتے ہیں. صحیح. انلیگل بچہ اگر کوئی پکڑا جائے، مطلب انلیگل ہمارے زیادہ تر بچے کون سے ہوتے ہیں، پڑھنے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے پرمٹ لیا، پرمٹ لیا، ریزیڈنٹ پرمٹ لیا. اب بچے ہوتے ہیں خیال نہیں رہتا، پرمٹ ایکسپائر ہو گیا، وہ کس دن چیک ہوا تو پتہ چلا کہ آپ کی تو ایکسپائری ہوئی 15 دن گزر گئے. ٹھیک ہے، اب جناب وہ اس کو کہا کہ جی آپ انلیگل ہو گئے ہیں، فوراً جہاز پہ بٹھاتے ہیں اور واپس بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنا بھی وسا نہیں کھاتے کہ یہ بچہ پورا پروسیس کر کے یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، فیسیں دے رہا ہے. بالکل دوسرے تو اس طرح سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے تعلقات تو برادرانہ ہی رہے ہیں نا ہمیشہ. پاکستان نے دیکھیے اس خطے کے اندر جب پاکستان بنا تو سب سے زیادہ مہاجرین کا ریلا جو تھا وہ ہندوستان سے آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کشمیر سے مہاجرین آئے. آپ غور کرتے جائیے گا. اس کے بعد جب برما کے اندر حالات خراب ہوئے تو وہاں کے مہاجرین آئے. پھر جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو مشرقی پاکستان سابقہ اور موجودہ بنگلہ دیش سے لوگ آئے. بالکل آئے. ٹھیک ہے، اس طرح جب ایران کے اندر انقلاب آیا تو ایران کے لوگ ادھر آئے. افغانستان کے اندر وہ افواج آئیں تو افغانستان کے لوگ ادھر آئے. تو پاکستان کے اندر ہر مطلب کہ ایون ایغور مسلم جو ہیں چائنا سے، وہ پاکستان پناہ لینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پاکستان کے اندر ہمیشہ پاکستان نے مہاجرین کے لیے اپنا دل اور سینہ کھول کے رکھا ہے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے اس بات کا کریڈٹ لیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مہاجروں کے لیے ہمیشہ ایک اچھی جگہ ہے اور ہم ان سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتے ہیں. دل کھول کے ہی جو ہے وہ ان کا استقبال کیا ہے. امین صاحب، ابھی جواد فیضی صاحب اس پہ بات کرنے لگے تو میں نے کہا ڈیٹیل میں بعد میں بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب پاکستان واپس تشریف لا چکے ہیں، بڑا پرتپاک جو ہے وہ استقبال ہوا ہے ان کا، بڑی جذباتی اسپیچ بھی انہوں نے کی اور اچھا میسج دیا. انہوں نے کہا کہ بھارت جنگی محاذ میں ہی نہیں سفارتی محاذ میں بھی ہم سے شکست کھا چکا ہے. صحیح بات ہے. اور دہشت گردی پھیلانے کی باتیں کرنے والا اب کہیں نظر نہیں آ رہا. ساری دنیا میں پاکستان کے بیانیے کو جو ہے وہ کامیابی ملی ہے. میں آپ کو بتاؤں جی، پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ٹیم سے مشاورت کے بعد جو بڑے بڑے فیصلے کیے، ان میں ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو کبھی ماضی میں شاید بہت کم ہوا ہے کہ جب کبھی حالات خراب ہوئے ہیں ہم نے دنیا کو اس طرح اعتماد میں نہیں لیا جس طرح اب ضرورت محسوس کی گئی اور اس پر عمل درآمد کیا جائے. صحیح. خود پرائم منسٹر صاحب، ہمارے وزیر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ہماری مطلب پوری ٹیم، پرائم منسٹر اپنے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کو ساتھ لے کے جس طرح گئے، اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو ایک ٹیم بنائی گئی اور اس ٹیم نے امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں میں کہتا ہوں جس طرح خوبصورتی سے پاکستان کا موقف پیش کیا، اور اتنے ینگ سیاستدان نے جو قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں اور اپنی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اتنا خوبصورت انداز میں یہ دیکھیں نا ان کا
پیریڈ دیکھیں کتنے ہیں, 28 مئی سے لے کے آج 21 جون تک, 20 جون تک انہوں نے اتنا زیادہ طویل عرصہ باہر رہ کے ثابت کیا ہے کہ وہ جو وزیر خارجہ تھے خود, اور وہ ایک وزیر اعظم کے, اور اس وزیر اعظم کے بیٹے بھی, مطلب انہوں نے ثابت کیا کہ ان کی رگوں میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا خون شامل ہے, اور انہوں نے جس وفاداری سے, حب الوطنی سے, میں کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے باہر دنیا کو پاکستان کا موقف بیان کیا, اس کا جواب کراچی میں جب وہ لینڈ کیا ہے, اور جس طرح وطن عزیز میں بلاول بھٹو زرداری کا استقبال ہوا ہے, قوم نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ جو باہر دنیا میں, جیسے ہمارے کھلاڑی باہر جاتے ہیں اور وہ جیت کر آتے ہیں, جیسے ہم ہاکی کے بادشاہ تھے, کرکٹ کے بادشاہ تھے, سکواش کے بادشاہ تھے کھیلوں کے میدان میں, اور جس طرح وہ پاکستانی پرچم سر بلند کرواتے تھے ان ممالک, بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں جو کامیابی سمیٹی, اچھی سفارت کری, اور جو انڈیا نے جارحیت کی, اور جو انہوں نے مطلب ہماری تمام تر کاوشوں کی پیشکش کے باوجود ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا, بلاول بھٹو زرداری نے ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان پر جو اعتماد کیا ہے وہ اس پہ پورا اترے. بالکل جی. رضی دادا واپس آتے ہیں بریک پہ, پھر میں آپ کی بات سنتی ہوں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. رضی دادا سوری آپ کی بات کاٹی. میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ بلاول صاحب کی واپسی اور شاندار استقبال کی بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا انہوں لائٹر نوٹ, دیکھیے ان کا دورہ اتنا کامیاب تھا کہ لوگوں کو دورے پڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کی منگنی اور مبینہ شادی کی افواہیں چلا دی. کیا بات ہے فیضی صاحب, یہ خوشی کی جب باتیں آتی ہیں تو ساتھ ہی ڈھول بھی بجنا شروع ہو جاتے ہیں. کل بلاول کی والدہ کی سالگرہ بھی ہے, کل 21 جون ہے. تو میرا مطلب ہے وہ ایک دن پہلے آ گئے ہیں سالگرہ منانے کے لیے. بہت سارے بڑی بڑی ہستیوں کی سالگرہیں ہیں, کل اس پہ بات کریں گے. فیضی سالگرہ کل آ رہی ہے. بلاول صاحب نے بولا ہے کہ بھارت کو ہر جگہ بے نقاب کریں گے. مودی نے تو نفرت کی سیاست پھیلانے کی کوشش کی تھی نا, اور اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. دیکھیے بلاول بھٹو زرداری اور ان کی ٹیم نے جو پوری دنیا میں سفارتکاری کی ہے, آج انہوں نے کراچی میں آ کر اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے, اور اردو میں کر دیا ہے, اور پوری دنیا کو پھر سے بتا دیا ہے کہ ہم یہ باتیں کر کے ہر ملک میں آئے ہیں. ہم نے یہ واضح کر دیا ہے, اور ہندوستان سفارتی محاذ پہ بھی چاروں شانے چت ہو چکا ہے, دفاعی محاذ پہ بھی ہو چکا ہے, بین الاقوامی سطح پہ بھی ہو چکا ہے, اور خود ہندوستان اندرونی سطح پر بھی وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جہاں تک بات ہے, یقیناً وہ آج جو کہہ رہے تھے, انہوں نے 2-3 چیزیں ایسی اہم باتیں کہہ دی ہیں. انہوں نے یہ ایک تو بات کہہ دی کہ اگر بھارت نے دریائے سندھ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم جنگ لڑیں گے اور جیت کے دکھائیں گے. پھر انہوں نے کچھ عاقبت نا اندیش ان قوتوں کی طرف جو اندرون سندھ سے اٹھتی ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ جب سندھ پہ حملے کی بات ہوتی ہے, پانی رکنے کی بات ہوتی ہے, تب کیوں نہیں قومی دھارے میں آتے, تب دشمن کو جواب کیوں نہیں دیتے, تب کیوں نہیں سڑکوں پہ آتے, تب کیوں نہیں احتجاجی ریلیاں نکالتے, تب کوئی بیانات نہیں دیتے. لہٰذا انہوں نے ایک یہ لائن واضح طور پہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی دے دی ہے کہ بلوچستان ہو, KPK ہو یا سندھ ہو, اس کے اندر وہ اٹھنے والی کچھ آوازیں جو ہیں وہ بیرونی ایجنڈے پہ جو اٹھتی ہیں ان کو بھی رد کر دیا.
رہ گئی اگلی بات، وہ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کا پہلے بھی ذکر آیا، آج کی سب سے نمایاں جو میں نے چیز دیکھی کہ وہ گئے تو OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے لیے ہیں، لیکن جب جناب رجب طیب اردوان کے اعزاز میں تقریب ہو رہی تھی تو اس وقت سب سے نمایاں جگہ پہ رجب طیب اردوان، ان کے قریبی اور جناب اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لوہا ہے جو پاکستان نے منوایا ہے۔ ہم نے برادرانہ جو تعلقات ہیں، اسلامی تعلقات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی ہے، اپنی قدر منوائی ہے، ہم نے اپنی اہمیت منوائی ہے، اور اس کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا جو آپ آگے چل کے سیگمنٹ کریں گے کہ اس میں ہمیں اندرونی طور پہ وہ میڈیا ہو، وہ ہمارے تمام طبقات ہوں، پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا پرچم، اور خاص طور پہ ٹائم سکوئر پہ دیکھ لیجئے، نیو یارک کے اندر، واشنگٹن کے اندر دیکھ لیجئے، جب پاکستان کے پرچم سر بلند تھے، ویڈیوز جاری تھیں۔ اور ایک اور ذکر ضرور کروں گا کہ جب خاص طور پہ ہمارے فیلڈ مارشل کی وہ شائمہ سلیم صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ بھی آپ ہی کے پروگرام میں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ وہ جو بینائی سے تو محروم ہے لیکن بصارت سے محروم نہیں ہے۔ ان کی آواز میں اتنی کھنک تھی، اتنی جھنک تھی، اتنی کاٹدار باتیں تھیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل ان سے ملتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کوئی ایسا شخص یا ایسی خاتون جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں، ہماری بہن ہے، ہماری وہ دختر ہے، دختر پاکستان ہے، جس نے تمام تر دنیا کی قوتوں کے نمائندگان کے سامنے بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور بتایا، اور اس نے بتایا کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے غزہ کے اندر، اس نے بتایا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے خطے کے اندر۔ لہٰذا دیکھا جائے ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی قائدانہ صلاحیت کی بات ہوئی، قائدانہ کردار کی بات ہوئی۔ میں نے کل اپنے ایک چھوٹے سے ٹویٹ میں یہ کہا بھی تھا، رضی صاحب بھی یقیناً میرے اس معاملے میں استاد ضرور ہیں کہ ٹویٹ ہو یا ایکس ہو، اس میں یہ بات تھی کہ باقاعدہ طور پہ یہ صحرا خطے کا ہی نہیں، عالم اسلام کا، اس کی قیادت پاکستان کے ذمے آ چکی ہے، وہ پگڑی ہمارے سر پہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مل کے اس پگڑی کی تعظیم میں اضافہ کریں، اس پگڑی کی تقویت میں اضافہ کریں، اور بنیان المرصوص کو ہم مزید آگے بڑھائیں اور سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی رہیں۔ میں اس میں ایک کر دوں کہ وہ جو فنکشن جس کا ذکر کیا ہے نا فیضی صاحب نے، OIC کا، وزرائے خارجہ کا، ایک تو اس میں پرومیننٹ جگہ پہ بٹھایا ہے۔ اچھا پھر وہاں پہ جو ترکی کے وزیر خارجہ جس والہانہ انداز میں آ کے جناب اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے جپھی پائی ہے، تو ایک جپھی پاتے ہیں جناب مودی صاحب، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو انگریزی بھی نہیں آتی اور کوئی اور زبان بھی نہیں آتی، تو وہ کہکا لگاتے ہوئے نا ہر مہمان کو جپھی پا کے تو سینہ ساڑتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جپھی یہ ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ آپ جیسا کوئی مہربان جو کہ ماہر ہو، وہ ان دونوں جپھیوں کے نا وہ کلپ جو ہے نا وہ سائیڈ بائی سائیڈ اتار کے نا اور اس کو آپ دکھائیں کہ اصل میں جو احترام، محبت اور تعلق کی جپھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ بھئی بہت ہی والہانہ انداز ہے، میں واقعی سوشل میڈیا کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے خود شیئر کی اس کو، ٹھیک ہے، اور جس طرح وہ دور سے اٹھ کے آئے اور اس لیے اور آ کے انہوں نے گلے لگایا، گلے نہیں لگایا، باقاعدہ وہ جڑی ہم یونیورسٹی کے دور کے اندر جپھی نہیں ڈالا کرتے تھے، زور لگا کے وہ دوجے دیاں لتاں بھی مطلب کہ وہ پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ والی جپھی پائی۔ آج کل تو آپ لوگ جادو کی جپھیاں دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے مئی کا جو مہینہ ہے نا، یہ وہ اس گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے، اور کیا کہیں گے اس کو، کامیاب، ٹھیک ہے، بہت کامیابی ملتی ہے۔ 9 مئی آ جاتا ہے اس کے اندر، 28 مئی ہو، 9 مئی ہو، 10 مئی ہو۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اوور آل 2025 بھی پاکستان کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہو رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی بات کر لیں، فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر لیں، پرائم منسٹر صاحب کی بات کر لیں، اوور آل کوئی جنگ ہو، جو جنگ ہم پہ مسلط ہوئی یا سفارتی جنگ ہو، ہر جگہ ہمیں الحمدللہ کامیابیاں ملی ہیں۔ اچھا اس میں ایک میں کامیابی، مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بزرگ تھے، صوفی برکت علی صاحب تھے، ہاں، وہ صوفی برکت علی انیس صاحب، ہاں، اس وقت کہہ کے گئے تھے کہ آنے والے
टाइम पे इक़वाम आलम के फैसले पाकिस्तान से हुआ करेंगे? पाकिस्तान की हाँ या ना में होंगे, हाँ ये या ना, ये उनके मतलब हाँ एग्जैक्ट या ना अल्फाज, में या हाँ या ना से होंगे? हाँ या ना से होंगे, हाँ, ठीक हाँ है। करे तो हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया, अब तो उस उसमें ना वक्त मैं आपको एक छोटी सी खबर है, हाँ। लेकिन बड़ी ही इंकरेजिंग खबर है और हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। Sure. यूरोपियन यूनियन का एक स्कॉलरशिप है अरिस्मस मंडस, मंडल या है। मंडस, ठीक है, ये स्कॉलरशिप है, ये मास्टर के लिए मिलता है, एमएस के लिए। बीएस जिस बच्चे ने कर लिया हो उसको 2 साल के लिए वो स्कॉलरशिप मिलता है, और उसका तकरीबन कोई आप समझें कि 3,000 जो यूरो है वो उसका महाना स्टाइपेंड होता है, ठीक है, और प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप समझा जाता है, और पूरी दुनिया के लिए वो करते हैं, स्कॉलरशिप ओपन होता है, अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान ने चौथे साल मुसलसल इस साल भी उस पर टॉप किया है। पाकिस्तान के बच्चों ने 117 स्कॉलरशिप, ये यूरोपियन यूनियन ने खुद रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। पाकिस्तान के बच्चों ने, नहीं चौथा साल है, हम टॉप पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के बच्चों ने 117 स्कॉलरशिप लिए हैं, और 1.5 अरब की आबादी वाले इंडिया ने सिर्फ 96 स्कॉलरशिप विन किए, और वो सारा कुछ मेरिट पे होता है, ठीक है। मैं चूंकि इस हवाले से अपने रेडियो प्रोग्राम में बच्चों को इनकरेज भी करता रहता हूँ, हो सकता है हमारी इनकरेजमेंट से ही ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। मैं इसी तरह से करती रहती हूँ अमीन साहब, ये अच्छा, मत भूल। इसके साथ एक और बात भी कर दे, आज देखिए ये जब मुझे बात करने लगता है बीच में कांटी डाल देता है। मैंने कहा मैं वापस आती हूँ, कांटी पा लेना, मैं कांटी। आखिर ये इस हवाले से पॉजिटिव बात ना, मैंने कहा पॉजिटिव 2 बातें इकट्ठी कर दें। देखिए FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सेमीफाइनल पड़ गया फ्रांस के साथ, क्या बात और है। पाकिस्तान जो है, जब तक मैच खत्म हुआ तो पाकिस्तान और फ्रांस का मैच 3-3 गोल से बराबर था। फिर वो पेनल्टी शूट आउट हुए, और हमारे गोलकीपर अहमद भट्ट साहब ने फ्रांस का गोल ना रोक के दोस्त ना, आपके राफेल गए तो आपकी हॉकी टीम भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया फ्रांस को हरा के। बड़ी तो बात। ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। Very good. मेरा मतलब ये भी एक खुशी की बात है, बहुत बहुत अच्छी खुशी और की बात है। ये- और किसके साथ बैठे, देखिए मतलब जी, किसके साथ मैच है? पाकिस्तान का नाम कहीं पॉजिटिव अंदाज में आए, कहीं अमीन साहब, किसी मुल्क की सरजमीन पे पाकिस्तान का झंडा लहराए, हमें तो खुशी होती है ना, और हमें उसका जिक्र करना चाहिए। जिक्र करना चाहिए। हम तो हर जगह पे करते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे मीडिया के अंदर रिवाज नहीं रह गया अमीन हफीज कि कोई पॉजिटिव चीज का जिक्र किया जाए। हम क्या करते हैं, उन्होंने कहा था कि जब हम कुछ करेंगे तो दुनिया बताएगी। अब तो ट्रम्प साहब भी पाकिस्तानी जहानत के मुतरफ हो गए हैं, अब हम क्या कहें, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। अब तो मजा आएगा वहाँ जब इतनी अच्छी ट्रम्प बातें साहब हैं, पाकिस्तान इतनी लैंड खुशियां हैं, करेंगे। इतनी कामयाबियां हैं अमीन साहब वहाँ। भारतीय पहले तो गोदी मीडिया, उसको तो अभी तक कोई शर्म हया नहीं आई, बिल्कुल नहीं सुधरा। सोशल मीडिया भी अब कुछ और नहीं कर सकते तो फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं, भरमार है झूठी खबरों की। मैं कहता हूँ जी, भारत जो है ना इस वक्त उसको समझ नहीं आ रही, वो क्लाहट में पड़ चुका है। उनके जो थिंक टैंक हैं, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके जो मीडिया इवन एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलाहियतों का किस तरह जवाब दें। अलबत्ता वो करते क्या हैं, अपनी फेस सेविंग कैसे करें। हाँ वो करते क्या हैं। अच्छा देखो ना, एक बंदा होता है ना कि रेस जा रही है और रेस में एक बंदा आगे है, दूसरा पीछे है, पीछे वाले की कोशिश होती है कि मैं इसको क्रॉस करके विनर मैं हो जाऊं, लेकिन विनर वो तभी होता है जब वो अपनी ताकत के साथ आगे बढ़े। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं अगले बंदे की टांग खींच लूं, उसकी पीछे से शर्ट पकड़ के उसको खींच लूं, तो सर दुनिया में अब ऐसा नहीं होता। ये 2025 है, ये असूल, कानून, कायदा, ज़ाब्ता, इंटरनेशनल लॉ, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, मशरक़ वुस्ता, ये सारी दुनिया अब मेरिट पे चलती है। बिल्कुल सही। जिसके पास दिमाग में कुछ है तो वो है। जैसे रज़ी दादा बता रहे थे कि मोदी साहब को ना इंग्लिश आती है, ना उनको इंटरनेशनल कोई लैंग्वेज आती है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर को देखें, अरबी उनको आती है, पर्शियन उनको आती है, अंग्रेजी उनको आती है, फ्रेंच उनको आती है। मैं कहता हूं वो हाली मोदी की तरह मुस्कुराते नहीं है, वो मुकामी जुबान में हुक्मरानों से बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो फ्रेंच जो है प्रेसिडेंट जो हैं मैक्रोन,
ان کے ساتھ جب ان کا ٹاکرا ہوا تھا اور وہ جب انہوں نے ان کو انگیج کیا تھا تو پورے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور یہ اپنا میکرون اور شہباز شریف صاحب ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے کہکے لگا رہے تھے اور وہ فوٹیج بڑی وائرل ہوئی تھی اس حوالے سے اور فرینچ میڈیا نے اس کو وائرل کیا تھا اور مطلب کہ ہمارے وزیر اعظم نے فرینچ پریزیڈنٹ کو لطیفہ بھی سنایا فرینچ لینگویج میں. اچھا ویسے ہمارے ملک میں نا امین صاحب ریلوے اسٹیشن ہو, بس لاری اڈا ہو, کچھ بھی ہو, وہاں چھوٹے چھوٹے ڈھابوں والے بیٹھے ہیں ریڑیاں لگا کے, چائے بیچ رہے ہیں, گول گپے بیچ رہے ہیں, ہے نا. وہاں ان کو پتہ ہے کہ کسی طرح کے بھی مسافر آ سکتے ہیں, کوئی گورا آ سکتا ہے, کوئی کسی اور کنٹری سے آ سکتا ہے, ان کو بھی کتنی ساری لینگویجز آتی ہیں, پنجابی, اردو, ہندی, سرائکی, انگلش, سندھی, بہت ساری بلوچی بھی آتی ہیں. ٹورسٹ ہوتے ہیں ہمارے شمالی علاقوں میں, آپ دیکھیں مودی کی بات کر رہی ہوں میں, تو کیا مودی کو چائے بیچتے بھی کوئی لینگویج نہیں آئی؟ میں کہتا ہوں جی اتنے لوگ آتے تھے چائے پینے. فیضی صاحب آپ نے حصہ نہیں ڈالا. مودی کو مارا ہے, میرا آواز بند ہے. نہیں کان کھولیں آپ. نہیں میں نے کان کھولے ہوئے ہیں, میرا مائک بند کر دیتے ہیں نا, وہ بند کروانا چھوڑ دیں. اچھا میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا, جواد فیضی صاحب بھی پھر پورا مطلب ایک ہے نا وہ بدلہ لے لیتے ہیں. پلیز جواد صاحب. دیکھیں جی بات پتہ کیا, ابھی رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب جب بات کر رہے تھے, یہ تو بتا دیا کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میکرون کو فرینچ میں بات چیت کر کے اور لطیفہ بھی سنا دیا ہوگا, لیکن وہ بھی تو فرانس کے ہی میڈیا نے وائرل کیا تھا جب مودی ہاتھ میں لانے کے چکروں میں تھا اور فرانس کے صدر نے اگنور کر دیا تھا. پتہ نہیں اس کے ساتھ بھی کوئی روحانی قوت ہوگی جس نے پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ ساڑھے رفیل مروائے گا, اس لیے ملنا ہی بند کر دو. یہ بھی ہو سکتا ہے. سوال لے لیں پلیز, فیضی صاحب میرا سوال لے لیں. ہم مودی کی جان کو رو رہے ہیں, لیکن یہاں پی ٹی آئی کا کیا کریں؟ ان کی جھوٹی خبریں اٹھا کے اپنے پیجز پہ لگا رہے ہیں, فیک نیوز, پروپیگنڈا, باز ہی نہیں آ رہے. کسی بھی ملک کے لیے نا سب سے زیادہ باعث فکر یہی بات ہونی چاہیے کہ بیرونی دشمن تو بیرونی دشمن ہے, اور بیرونی دشمن بھی اب تو ہمیں معانقے کر رہے ہیں. جفیوں کی بھی بات ہو گئی ہے اور کھانوں کی بات ہو گئی ہے. فرسٹ ٹائم یہ چیز بھی پہلے بھی ہوتی ہوگی, لیکن یہ تو نمایاں کر دی گئی کہ وائٹ ہاؤس کے اندر حلال میٹ کا کورس کیا تھا, مینیو کیا تھا, یہ بھی آ گیا. پھر ہم نے وزیر خارجہ ان کے اور ہمارے پرائم منسٹر کی بات بھی کر لی. لہٰذا یہاں پہ تو اسی طرح جس طرح پاکستان کا قد مزید بڑھ رہا ہے, جس طرح پاکستان کے معاشی معاملات بہتر ہونے کی نوید آ رہی ہے, جس طرح ہم اس چکروں میں ہیں کہ ہم اپنے بلوچستان کے وسائل بھی اور مسائل کم کرتے ہوئے ہم بین الاقوامی معاہدے کرنے چل پڑے ہیں. ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں گوادر کی صورت میں یا جہاں جہاں جو بھی دیا ہے, افرادی قوت دی ہے, ہم اس کو شو کیس کرنا چاہ رہے ہیں, سیل کرنا چاہ رہے ہیں. لہذا اسی طرح افسوس کا مقام ہے کہ کچھ عاقبت نااندیش وہ سیاسی قوتیں ہوں, وہ جو بھی ہوں, ان کی طرف سے دشمن کا ایجنڈا اس کو پروموٹ کرنا, اس کو ری پوسٹ کرنا, اس کو ری ٹویٹ کرنا, اس کو عام فہم لوگ جو ہیں وہ جو شرح خواندگی سے بھی نیچے ہیں ان کے دماغوں میں ڈالنا, ان کو جذباتی کرنا اور اس پہ اپنی ریاست اور اپنے ملک کے خلاف استعمال کرنا, یہ افسوسناک رویہ ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ سدھر جائیں گے, لیکن نہیں سدھرے. اچھا ایک میں آخری ایک اور جملہ کہوں, آج کی خوبصورتی یہ ہے آج کے پورے دن کی کہ جہاں ہم نے بین الاقوامی چیزیں ڈسکس کی, اندرونی ڈسکس کی, بلاول بھٹو زرداری کا واپس آنا ڈسکس کیا, جناب شہباز شریف آج مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے اور یہ بھی ہم نے پوری دنیا کو بتایا کہ ہم صرف انٹرنیشنلی نہیں, بیرونی طور پہ نہیں, انٹرنلی بھی ہم بغل گیر ہیں, ہم معاملات ڈسکس کرتے ہیں, ہم مسائل ڈسکس کرتے ہیں. اور جب شہباز شریف صاحب پہنچے, رانا ثناء اللہ خان صاحب تھے, عطا اللہ تارڑ صاحب تھے, دیگر شخصیات تھی ان کے ساتھ, اور جس طرح مولانا فضل الرحمان سے جا کے انہوں نے معانقہ کیا, مصافحہ کیا, بیٹھے اور معاملات پہ ڈسکشن کی,
इसकी जरूरत है कि एक तरफ कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आ रहा हो वो स्टेज पे और उसके नारे लग रहे हो। फैजी साहब, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की 32 दांतों वाली हंसी नहीं देखी उसमें, जो जितने खुश थे। और मैं मौलाना को हमेशा ये कहता हूँ कि मौलाना अल्लाह तो मजीद सलामत रखे, ਤੁਹਾਡਾ दंद एक भी नहीं डिगिया, लिहाजा जो दिखा दे हो वही मार दे हो। तो मैंने उनसे ये भी कहा था। लिहाजा एक बात, मैं एक और बात बताऊँ, आप बात कर रहे हैं जंगों की, मामलात की, मैं ये रिकॉर्ड पे कई दफा पहले भी बात आई है, जब 9/11 हुआ ना तो आई वाज इन वाशिंगटन DC, आई वाज इन अमेरिका, और मैं एक वहाँ के बहुत बड़े इदारे के साथ काम कर रहा था। जब मैंने ये देखा ना कि 9/11 हुआ है तो उसके बाद तो पाकिस्तान को जो है वो हम निशाने पे लाना चाह रहे हैं। आज भी 3 बंदे गवाह हैं, उनमें देखे आज नहीं, मैं वो जंगी बातें हो रही है ना, मैं उत्थे ही सा, लिहाजा मेरी गल सुन लेना, ये मजाक छुटने वाली गल नहीं जाएगी। मैं जब वहां था तो मैंने ना उस वक्त जो हुकूमत थी, जिसकी भी हुकूमत थी, उसमें इजाजुल हक यहाँ पे वफाकी वजीर थे, उस वक्त काजी हुसैन अहमद मरहूम अमीर जमात इस्लामी थे, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान अमीर ही थे JUI के। इन 3 लोगों को मैंने लाइन अप करके इनके इंटरव्यू करवाए जहाँ वहाँ के बड़े नशरियाती इदारे पे। अब काजी साहब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और इजाजुल हक आज भी मुझे जब मिलते हैं और जितने भी उसको मामले को समझते हैं, वो ये समझते हैं कि उस वक्त ये गुफ्तगू हमारी करवा देना इंटरनेशनल इदारे पे अमेरिका के, ये बहुत जरूरी है। टाइमिंग की बात है, जिस तरह अमीन हफीज साहब कह रहे थे ना कि टाइमिंग, माजी में हमने ऐसा नहीं किया, टाइमिंग पे जो करते चले जाएंगे। अब हमें अंदरूनी खलफशार छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय अपनी निगाहें बड़ी बुलंद रखनी चाहिए। हमें इंटरनेशनल उमूर पे भी तवज्जो रखनी चाहिए, इंटरनल उमूर पे भी रखनी चाहिए। हमें अब पूरी दुनिया में जाना पड़ेगा और पाकिस्तान को मजीद सर बुलंद करने के लिए अपनी अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। बिल्कुल रजी दादा, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मोदी को, भारत को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया। आपके घड़ी चोर से लेके पूरी पार्टी को, PTI को हमारी अपनी ही आवाम ने ठुकरा दिया। बड़ा क्लियर कट है। दोनों वैसे मुझे मुसेरे भाई लगते हैं इसके बावजूद एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, जो मोदी करता है वो यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, पाकिस्तान बड़ा टैलेंटेड मुल्क है और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक वजीर आजम जो हैं वो रूस के दौरे पे गए और रूस और यूक्रेन की जंग नहीं हो रही थी, वो शुरू करवा के आए माशाल्लाह। इतने नेक कदम थे कि जंग शुरू करवाए। ठीक है, अब आपने गौर मेरा यही सवाल था। अगली बात, ठीक है, हमारे सिपा सालार अमेरिका में गए और जिस दिन वो वहां पे थे, अमेरिकन मीडिया में अनाउंस हो गया, 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटों तक गई। मैं जो अहम बात, जिस दिन वो वहां पे थे, ये अनाउंस हो गया कि अमेरिका जो है वो हमला करने वाला है इस खित्ते के अंदर एक मुल्क के ऊपर। ठीक है सर, उनकी मुलाकात का रिजल्ट, नेट रिजल्ट ये था कि वो हमला अमेरिका ने 15 दिन के लिए डिले कर दिया। ये होता है लीडरशिप रोल। ठीक है ना, एक साहब गए तो वो जाके वो लड़ाई करवा के आ गए, शुरू करवा के आए। हाँ। और एक साहब गए तो वो जो होने वाली जंग थी वो उन्होंने डिले का शिकार कर दी और 15 दिन के बाद भी अमेरिका फिर गौर करेगा। ये नहीं कि 15 दिन बाद हमला कर देंगे। मतलब जंग किसी में के जो पाँव ही शिद्दत भारी थी उसको होते कम हैं। किया, ऐसे उसको ही कूल होते डाउन हैं। किया। अमीन साहब, आप हमेशा कहते होते हैं कि कोई माशाल्लाह साया ही घर पे आ जाए तो ऐसा होता है। मेरा ख्याल है वो है जो इस वक्त आपको, जिनको आप बहुत मशवरे भी देते होते हैं। अच्छा, वो हैं कि जो कहीं पे गए और जंग लगवा के आ गए। अभी हमारे फील्ड मार्शल साहब गए हैं तो वो दोस्ती करवा के आ गए डिले ले आए हैं। बात देखें जी, आप हमारे फील्ड मैंने कहा, मैं नहीं कहती आप खुद जाएंगे वहां, अडियाला तक का रास्ता आप खुद पकड़ लेंगे। आप फील्ड मार्शल साहब का विजन देखें, जब वो अभी इन ओहदों पर नहीं थे, जब वो अभी अपना और मनसब फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो नुकसान पहुंचाने वालों ने इनको जो नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाया था, कोशिश की थी। आप ये देखें ना, हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं और वो क्या करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि जब आप मेहनत कर रहे हो, जब आपकी नजर किसी की जेब के ऊपर ना हो, जब आपका टारगेट अपना वतन हो, जब आपकी जो सोच है वो वसीतर अवामी और मुल्की मफाद में हो,
جب آپ پاکستان کا پرچم سر بلند کرنے کی باتیں کر رہے ہوں، انفرادی باتیں نہ کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کو زندگی میں ہی وہ عزت اور کی دیتے ہیں جس کے آپ مستحق ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اڈیالہ جیل کے مہمان نے جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان کی ٹیم نے انٹرنیشنل لیول پہ ان کے ساتھ مل کے اس عظیم شخص کے لیے جو لفاظی جو انداز غلط اپنایا، آج دیکھیں صرف پاکستان نہیں، یہ سب کانٹیننٹ نہیں، یہ جنوبی ایشیا نہیں، جی جی پوری دنیا میں امریکی صدر جب کسی کو بلا کے یہ کہے کہ میں اس شخص سے ملا ہوں اور میں فخر اس پہ محسوس پراؤڈ کر رہا فیل ہوں، کرتا ہوں، بالکل امین صاحب آپ نے صحیح بات کی، یہ بالکل عزت ہوتی ہے۔ یہ عزت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیشہ پاکستان کا پرچم سر بلند رکھیں، یہ دعا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔